بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سیگمنٹ میں بہار شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ آپ لائیو اپنے سوالات جو فقہی سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ مولانا عامر یاسوی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو آخری سوال کیا تھا فطرے کے حوالے سے وہ اس سیگمنٹ کا فطرے کے حوالے سے آخری ہوگا، اور پھر ہم جو ہے وہ آج ایک نئے ٹاپک پر سوئچ کر جائیں گے۔ لیکن کل کے جو سوالات تھے اس سے کچھ چیزیں اور ذہن میں آ رہی تھیں، نکل رہی تھیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ ایک ادارہ ہے جو ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اب اس ٹرسٹ کے انڈر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر مثال کے طور پر کچھ پیونز ہیں، کچھ ڈرائیورز ہیں کہ جو ان کے نانخور ایک طریقے سے شمار ہوتے ہیں، 24 گھنٹے مثال کے طور پر ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ویک میں ایک چھٹی ہوتی ہے فار ایگزامپل۔ تو ان جو امپلائیز ہیں وہ ان امپلائیز کے اندر کچھ نان مسلمز بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ نان مسلمز کا بھی فطرہ نکالنا ہوگا یا نہیں نکالنا ہوگا، یا ان امپلائیز کا فطرہ اس آرگنائزیشن پر ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے اس میں وہی جو کل ایک جس کو کہ ہم نے ایک فارمولہ بیان کیا تھا کہ آیا ان کا کھانا پینا ان کی سیلری کا حصہ ہے یا سیلری کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو ان کی سیلری کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا ہی مال کھا رہے ہیں، صحیح ہے، کسی اور کا نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ان کا فطرہ انہی کے اوپر واجب ہوگا اگر باقی شرائط موجود ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کھانا وانا کھاتے ہیں یہ سیلری کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو دیا جا رہا ہے، تو جو کھانا دے رہا ہے، جو اگر کوئی اپنی جیب سے کھلا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ان کا فطرہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے نان خور شمار ہوں گے۔ صحیح ہے، اچھا، جب کسی کا اوپر کسی دوسرے کا فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس میں پھر فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مسلم ہو یا نان مسلم ہو، بڑا ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، یعنی ہر حالت میں بہرحال فطرہ اگر سب پر۔ کسی کا نانخور شمار ہو رہا ہے، جیسا مثلا فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی رات رکنے کے لیے کوئی آپ کا دوست آ جاتا ہے جو اتفاقاً مثلا فرض کریں کوئی نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے پاس 2 دن رکے گا، ٹھیک ہے، شب عید آیا ہے، 2 دن رکنا ہے آپ نے، تو کیونکہ وہ رکنے والا مہمان ہے تو وہ نانخور شمار ہو رہا ہے، لہذا آپ کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں جی وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ واجب آپ پر ہو رہا ہے، اس پر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ پر اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے۔ اصل اب بات سر یہ ہے کہ وہ کسی ایک فرد کا امپلائی نہیں ہے، وہ ایک آرگنائزیشن کی ٹرسٹ، فار ایگزامپل ٹرسٹ لے لیں یا کوئی آرگنائزیشن لے لیں یا کوئی انجمن لے لیں، اس کا امپلائی ہے، اور وہ ٹرسٹ، آرگنائزیشن، انجمن وہ خود جو ہے وہ ڈونیشن لے کر اپنے خرچے جو ہے وہ پورے کر رہی ہے۔ تو اب اس میں کون، یعنی وہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا بھی وہ دے گا، آرگنائزیشن یا ٹرسٹ یا دیکھیں، اگر یہ ٹرسٹ جو ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ مثلا 5 آدمی نے مل کر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، 5 آدمی کھاتے پیتے ہیں، 5 ہی اپنی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جو کل ایک مسئلہ آیا تھا نا کہ اگر کوئی کسی کمبائنڈ فیملی والا آ گیا، صحیح ہے، تو یہ ادھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ نہیں، ٹرسٹیز جو ہیں وہ اپنی جیب سے تو اس کے اوپر وہ خرچ صرف کر manage نہیں رہے، کرتے ہیں ہاں خود۔ ادھر ادھر سے مثلا پیسے آتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں ظاہراً ٹرسٹ وغیرہ کے اوپر تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اب انڈیویجولی ان کو دیکھنا پڑے گا، جس کے اندر شرائط ہوں گی اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا، جس میں شرائط نہیں ہوں گی اس پہ فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ اگر فرض کریں کسی ادارے میں رہ رہے ہیں، جیسے مثلا فرض کریں کسی ہاسٹل وغیرہ میں بچے رہ رہے ہوں، ہاسٹل میں رہتے ہوئے اگر کسی اور سے وابستہ ہوں، مثلا اپنے فیملی کے کسی ممبر سے، اور اس کا نان خور شمار ہوتے ہوں گے تو ان کا فطرہ اس پر آئے گا، لیکن اگر ان کا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹرسٹیز کا بھی نہیں ہے، صحیح نا، تو ایسی صورت میں اگر ان میں اپنے اندر شرائط موجود ہیں، مثلا شب عید وہ جو غنی بھی ہو اور بالغ بھی ہو اور بے ہوش نہ ہو وغیرہ وغیرہ جو پہلے آپ ڈسکس ہو چکی ہیں، تو پھر ان کے اوپر اپنے اوپر انڈیویجولی فطرہ واجب ہوگا، اگر شرائط نہیں ہے تو کسی کے اوپر بھی ان کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو نانخور والی جو شرط ہے یہ صرف شب عید میں دیکھی جائے گی؟ ایک شخص ہے، ایک ڈرائیور ہے، وہ جو ہے وہ 12 مہینے ہمارے ساتھ ہے، وہ نانخور بھی کہلاتا ہے، لیکن عید پر جو ہے وہ چھٹیاں لے کر چلا گیا 8 دن کے لیے،
تو اب اس کا فطرہ جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگا یا نہیں دینا؟ نہیں، اس کا فطرہ شب عید اگر وہ آپ کا نانخور شمار ہوتا ہو، عید کی چھٹی پہ چلا گیا تو پھر نہیں ہوگا؟ عید کی چھٹی پہ چلا گیا تو فطرہ بھی چھٹی پہ چلا گیا، یعنی پھر جو پھر ہے آپ وہ پر واجب ہے، آپ پر واجب نہیں ہوگا. ہاں پھر وہ خود انڈیویجولی اپنے اوپر اگر کسی اور کے گھر جا کے رکا ہوا ہے تو ان پر آنے کے امکانات ہو جائیں گے، یا خود اگر خود مستقل مثلا فیملی کا سربراہ ہے اور اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا ہے تو خود اس کے اندر اگر شرائط ہوں گی تو اس کے اوپر یعنی اپنا فطرے کا اپنے- تعلق عید کی شب نانخور ہونے سے ہے؟ جی 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 پورے سال کیا ہے پورے اس سال سے کا کوئی مسئلہ نہیں فرق نہیں ہے. پڑتا؟ جی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شخص میرا ڈرائیور ہے، میں نے جو ہے وہ نانخور ہے عید کی شب، اس کا فطرہ نکالا، اس کا فطرہ اسی کو دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو بیچارہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے؟ نہیں اس کا فطرہ اسی کو نہیں دیا جا سکتا. جس کا فطرہ آپ نکال رہے ہیں اس کا فطرہ اسی کے اوپر خرچ نہیں کریں گے آپ، بلکہ دوسرے فقراء کو دیا جائے گا. اسی طرح کیونکہ فطرہ جب آپ نکال رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سامنے والا فقیر بھی ہو سکتا ہے آپ اتنی تنخواہ دیتے ہو ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا حالات چل رہے ہیں، تو آپ اس کو اتنی تنخواہ دیتے ہو کہ وہ غنی ہو گیا ہو. یعنی غنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ والا غنی بن جائے، صحیح ہے. لیکن غنی سے مراد یہ ہے کہ اتنا ہے کہ اس کے سال بھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. کون سا والا غنی؟ وہ اچھا، والا، وہ والا، ٹھیک. تو اس کے سال بھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اگر اس کے سال بھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں تو وہ غنی ہے. صحیح. جب غنی ہے تو اس کا فطرہ اگر وہ آپ کا نانخور شمار ہو رہا ہے تب بھی آپ ہی پہ واجب ہوگا. فقیر ہونا جس کا واجب ہو رہا ہے ان کا فقیر ہونا شرط نہیں ہوتی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل میں اتنی تنخواہ نہیں دیتا، وہ فقیر ہے، ہاں تو اب کیا میں نہیں اس دے کو سکتے، اس پہ نہیں خرچ کر سکتے، اس پہ خرچ نہیں کر سکتا؟ یہ کچھ سوالات ایسے ہی اس وقت جو ہے وہ فطرے کے حوالے سے ذہن میں آ رہے تھے. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ میراث کے حوالے سے، ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ دن جو بچ گئے اس میں کچھ میراث شاید کسی کچھ میراث وغیرہ جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میراث کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنا ہے. پہلے تو یہ سمجھا دیں میراث کا مطلب کیا ہے، کیا اس کو کیا میراث، ترکہ، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو مال و اسباب وہ چھوڑ کر جاتا ہے اپنے مرنے کے بعد اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، وراثت کے احکام میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں، کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اصل ترکے سے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا فرض کریں کہ اس کے دفن و کفن کا خرچہ، اس کا جو اصل ترکہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ان میں ریشو کے حساب سے کہیں نہ کہیں فرق پڑ سکتے ہیں، اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی کچھ اخراجات ایسے ہیں کہ جو اصل ترکے سے نکالے جاتے ہیں. صحیح ہے. یعنی وہ نکالنے کے بعد ٹھیک ہے. پھر جو مال بچتا ہے وہ بے عنوان وراثت آگے بڑھتا ہے اور اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس اس کا جو بھی مال ہے وہ آگے تقسیم ہوگا، لیکن اس میں سے یہ اس کے کفن اور دفن وغیرہ کے اور قبرستان جو بھی ہے وہ سارے خرچے نکل جائیں گے. یعنی اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے سوئم کی مجلس ہے، پھر اس کے جو چیلوں کی مجلس ہے، پھر اس کی جو نیاز ہے، وہ سب بھی اس میں سے نکلے گا؟ دیکھیں وہ اس صورت میں نکل سکتے ہیں کہ اگر اس نے وصیت کی ہو. ٹھیک ہے. اگر مرنے والے نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری سویم کی، 40ویں کی، برسی کی، یا ویسے ہی مثلا جمعراتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، جمعراتوں کی مجلسیں جو ہے وہ میرے مال سے کرائی جائیں، تو اس صورت میں تو اس کو ہم اس کے مال سے لے سکتے ہیں. یعنی پھر یہ بھی مائنس ہوں گے اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. صحیح. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہوئی ہے تو یہ خرچے اس کے اصل مال میں سے نہیں لے سکتے. ہاں اگر سارے وارث بالغ ہوں اور راضی ہوں تو وارثوں کی رضامندی سے جو مال، کیونکہ یہ مال اگر اس میں سے نہیں نکلے گا تو یہ وارثوں کا مال ہے نا. ٹھیک ہے. تو وارث اگر رضامند ہو جائیں تو ان کی رضامندی کے ساتھ پھر آپ اس کو بھی مائنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر وارث رضامند نہیں ہیں یا بعض رضامند نہیں ہیں تو ان میں سے نہیں لے سکتے، لیکن جو رضامند ہیں ان میں سے جتنے وہ رضامندی کا اظہار کریں گے اس حد تک ان کے مال سے لیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک آدمی ہے اس نے وراثت میں چھوڑا ہی 1 لاکھ روپے ہے، اگر یہ سارے خرچے نکالیں گے تو بس پورا ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی کہ جی سویم کا اور یہ اور وہ، تو پھر کچھ بھی نہیں. تو چونکہ اس نے وصیت تو کی ہے کہ جی میرا سویم بھی کرنا اور میرا 40واں بھی کرنا اور یہ بھی کرنا. جہاں تک وصیت کا مسئلہ ہے، وصیت کا ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ وصیت جب مردہ یعنی مرنے سے پہلے جو شخص وصیت کرتا ہے اس کی وصیت 1/3 کی حد تک نافذ ہوتی ہے. صحیح. یعنی فرض کریں جو آپ نے مثال بنائی 1 لاکھ 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑا ہے، تو فرض کریں وہ نہیں، اس سے پہلے اس کی قبر کے صحیح ہے، فرض کریں 30,000 اس میں خرچ ہو گئے. ٹھیک ہے.
तो बचे 70,000। अब 70,000 का 1/3, ठीक है, 70,000 का 1/3, अब जो भी बनता है 22-23, तकरीबन 21,000 रुपए के आसपास। हाँ जो भी इसके सही। बनेंगे, वो जो है उसकी हद तक अगर उसका खर्चा है स्वयं का मसलन, तो ठीक है, वो उसमें से हम ले सकते हैं। यानी वसीयत 1/3 होगी। 1/3 तक होगी। बाकी अगर फर्ज करें 1/3 में उसका नहीं होता, ज्यादा होता है, तो अगर बाकी रजामंद होंगे वारिस तो ऐड किया जाएगा, नहीं होंगे तो उसको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक। आपको। अच्छा, दूसरा अब ये बनता है कि एक तो आपने ये कह दिया कि जी कफन दफन का हो गया, 1/3 जो है वसीयत का, और कोई ऐसी चीज है कि विरसा तकसीम होने से पहले इस माल से जो चीज जो है वो निकाली जाएगी, जी हाँ, खर्च किया जाएगा? जी हाँ, जी हाँ। विरसा देखें, विरसा तकसीम होने से पहले एक तो वसीयत होती है जो अलग की जाती है, दूसरा जो है उसके कर्जे अगर उसके ऊपर हैं। फर्ज करें कि अगर मरने वाले के ऊपर, जिस अभी हमने मिसाल बनाई, फर्ज करें 70,000 बचे, 70,000 का ही कर्जा है, ठीक है, तो ये सारा कर्जे में चला जाएगा, फिर वारसों को कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा। इसी तरीके से कर्जों के अलावा, अच्छा कर्जों में मैं एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ अक्सर लोगों की तवज्जो नहीं होती है, वो है बीवी का महर। सही। अगर मरने वाले ने बीवी का महर अदा नहीं किया हुआ या बीवी ने उसको माफ नहीं किया हुआ, ठीक है, जैसा हमारे माशरे में होता है कि, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि माशरे में हमारे ये समझा जाता है कि महर तलाक तो के तलाक के मौके पर दिया जाता है, जब तलाक होती है तभी महर देते हैं। इसका तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सही है, तलाक में क्योंकि खत्म हो रहा होता है सिलसिला, राब्ता खत्म हो रहा होता है, तो ड्यूज क्लियर करने होते हैं, सही है, तो वो इसलिए तलाक तक बात चली जाती है कि अगर नहीं दिया हुआ तो आपको ड्यूज क्लियर करने। वल्ला महर का ताल्लुक किसी भी तरह से तलाक से नहीं है। आपने तलाक ना भी देनी हो तो महर आपके ऊपर वाजिबुल अदा है। जैसे ही सीगा निकाह पढ़ा जाता है, सही है, तो क्योंकि नॉर्मली हमारा महर जो होता है वो इन द तलब होता है, ऑन डिमांड होता है, तो ये वजूब आ जाता है इंसान की गर्दन पर। मुंतज जब वो डिमांड करेगी औरत, उस वक्त इसको अदायगी करनी होगी, लेकिन मकरूज हो चुका है ये। सही है, लिहाजा ये भी अगर फर्ज करें किसी वजह से ना माफी हुई है ना अदायगी हुई है, तो अगर इसका इंतकाल हो गया तो इसका महर का पैसा, इसके ऊपर कर्ज है, उसको भी जिस तरह दूसरे कर्जे अदा किए जाते हैं, दूध वाले का कर्जा है, राशन वाले का कर्जा है, किसी और से कर्जे उठाए हुए ये हैं, महर भी कर्ज की महर भी कर्जे की कैटेगरी में जाता है। महर को भी अलग किया जाएगा। महर निकालने के बाद अगर बचेगा तो फिर वरासत तकसीम होगी। तो दूसरी चीज है कर्जे। कर्ज है। एक और चीज जो निकाली जाती है, तीसरी चीज, वो है इसके माली वाजिबात। ठीक है, अगर साहब इस पे हम थोड़ा सा कल दोबारा से जो है वो इस पर डिस्कशन करते हैं, चूंकि वक्त हमारा जो है वो पूरा हो अपने गया। इख्तिताम को पहुंचा, और चूंकि जो है वो इनसे मीसम भाई से जो है वो हमने चार्ज लिया था, तो दोबारा मीसम भाई के हवाले चार्ज चार्ज कर जो है वो करते हैं। जी मीसम भाई।